ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبينا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في أحمد شان محبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرباب وغذائها وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله چھپایا حسن اپنے کو کلیم اللہ سے جس نے چھپایا حسن اپنے کو کلیم اللہ سے جس نے وہ ناز جلوہ آرا ہے نازنینوں میں جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس کی خدایا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ دل کا پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید پیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اور تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں اور بدل جائے نظام ہر دو عالم کان واحد میں اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تو عالم کی خبر رکھتا ہے مستانہ محمد اور یقین محکوم فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر واجب الاحترام محترم مقام لائق عزت عظیم و تکریم ملت اسلام عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات الحمدللہ دن سے آپ حضرات نے شمس العارفین قدوۃ السالکین قطب دورہ غوث زمان ابو محمود الاولیاء علیہ الرحمۃ سے
پاک کی مقدس تقریر میں خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی داتا ہے رسول مقبول اور مرتبتیں سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی. اصول بندر کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کے شان پاک پہ بالعموم اور سراج السالکین زبدۃ العارفین مرشد برحق حضور محمود الاولیاء علیہ رحمت رضوان کے شان پاک میں بالخصوص پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرو. رب کریم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت کے ذریعے نجات اور بخشش کا سامان کرے اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب مخلوق کے قدموں میں جنت میں تھوڑی سی جگہ عطا فرمائے. بقول امام مسلم کے لست من الصالحین ولکنی احبہ لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا. امام مسلم بیان کرتے میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت میں اللہ مجھے ان کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے. یہ اصول ہے صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت تالے ترا تالے کنت. بھلے کی صحبت انسان کو بھلا کر دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے. اپنی زبان میں ایک مشہور مثال ہے صحبت کا اثر پڑتا ہے اور بیج کے اندر تاثیر ہوتی ہے. بیج اگر اچھا ہے تو اس کی تاثیر اچھی ہے، بیج اگر خراب ہے تو تاثیر خراب. اگر صحبت اچھی ہے سنگت اچھا ہے تو اس کا اثر اچھا پڑتا ہے اور اگر صحبت اور سنگت خراب ہے تو اس کا اثر ہی خراب پڑتا ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف قرآن کریم کے ذریعے آپ حضرات کے ذہن کے اندر ایک بات بٹھاتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک سے اولیاء گزرے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء و افضال اوتاد و اقطاب گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف مقامات عطا فرمائے، لیکن یہ تاریخ بڑی پرانی تاریخ ہے اور یہ خاندان پاک جس کو ہم لونی شریف کے خاندان پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ خاندان اصل بغداد طیبہ کا خاندان تھا اور تاتاریوں کے زمانے میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے 600 یاتری پڑھ کر یا بغداد اور اس نے کبھی پہ حملہ کیا، کبھی سمرقند پہ حملہ کیا، کبھی تاشکند پہ حملہ کیا، کبھی بلخ پہ حملہ کیا، کبھی بخارا پہ حملہ کیا. جب سفر کرتے 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 بغداد طیبہ پہ حملہ آور ہوئے. 656 کا زمانہ ہے، دور ہے. اس زمانے کے اندر دو گروہ، اہل سنت والجماعت کی جو جماعت ہے ہی، لیکن اس کے مقابل میں ایک اور جماعت اور ایک گروہ ہوتا ہے جن کو اہل تشیع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک مسئلے پر آپس میں جھگڑ رہے تھے، دوسری قوم نے فائدہ اٹھایا اور جب تاتاریوں نے بغداد طیبہ پہ حملہ کیا، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، تقریباً ایک ہفتے کے اندر اس زمانے میں 35 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا.
35 लाख اور 6 مہینے تک دریائے دجلہ سے رنگین رہا اور 12 مہینے تک مسلمانوں کا جو کتب خانہ تھا بغداد طیبہ میں بڑے بڑے ذخیرے تھے 12 مہینے تک بغداد طیبہ کا جو مشہور دریائے دجلہ ہے وہ اہل ایمان کے کتب سے سیا رہا. جب اب تو اکثر و بیشتر بغداد طیبہ پہ حملہ کر کے وہ قابض ہو گئے تو یہ مبارک خاندان یہاں سے سفر کرتے ہوئے بغداد طیبہ کے قریب ایک علاقے میں پہنچے جس کو جامع کہتے ہیں. یہ بغداد طیبہ کا ایک علاقہ تھا. تو اس علاقے میں تقریباً 200 رہے اور اس کے بعد سفر کرتے 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 یہ بغلانہ پہنچے. یہ اس زمانے کے اندر پنجاب کا جو رحیمیان خان کے تقریباً 1 صدی تک وہاں یہ زمانہ یہ مبارک خاندان رہا اور اس کے بعد سفر کرتے اللہ کا اشارہ ہوتا ہے غیب کا اشارہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین جہاں بھی سفر کرتے ہیں وہ ویرانے کو آبادی میں تبدیل کرتے ہیں وہ جنگل کو منگل میں تبدیل کرتے ہیں جہاں بنجر علاقہ ہوتا اس کو اپنے قدم و نرمد سے وہ سرخیز علاقے میں تبدیل کرتے ہیں. یہ تو پرانی تاریخ ہے نا بھائی. ہم جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی داستان کا مطالعہ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے بابل کے اندر نبوت کا اعلان کیا. مختصر بادشاہ اس زمانے میں یا نبی شریعہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ ہوا رب قدیر نے ظاہر کیا. وہاں سے سفر کرتے ہوئے خدا کا پیغمبر مصر سے ہوتا ہوا ملک فلسطین پہنچا. لیکن ابھی اس کے قدم مبارک سے ایک بنجر زمین کو آباد کرنا تھا. وہ کون سا بنجر علاقہ تھا؟ تاریخ نہیں بلکہ قرآن ہمیں یہ فیصلہ کرتا ہے. خدا کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم ابراہیم سفر کرو اور سفر کرتے کرتے خدا کے پیغمبر ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں آج مکہ مکرمہ قائم ہے. جب اللہ کی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا ایک پتھر کے پاس خدا کے پیغمبر نے اپنے اکلوتے فرزند کو اور اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ کو رکھا اور واپس مڑ کے جب قدم رکھتے ہیں پتھر کی آڑ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم. اے پروردگار میں نے اپنے اہل و عیال کو تیرے بیت مکرم کے پاس ایک ایسے علاقے کے اندر چھوڑا ہے جس میں نشان نہیں. وہ ایک غیر ذی زرع یعنی بنجر علاقہ تھا. اللہ کے پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں مکہ آباد ہونے. خدا کے پیغمبر کو اللہ کی عطا سے یہ پتہ تھا کہ یہاں مکہ المکرمہ کا وجود ہونے والا ہے. آخر وہ وقت آیا خدا کے پیغمبر کا گھرانہ آباد ہوا. خدا کا اشارہ ہوا. اشارے سے سفر کرتے ہوئے دریائے راوی کے قریب انہوں نے اپنے کرامت سے دریائے راوی کو ہٹایا اور وہاں ایک شہر کا وجود ہوا جس کو حجر مقیم کہتے ہیں. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً لونی شریف کے اندر یہ مبارک خاندان کب سے آیا سال کا اور سب سے پہلے آنے والے یہاں ابو صبور حضرت سید محمد شاہ جیلانی اول یہاں تشریف لائے اور اس سے پہلے حجر مقیم کے اندر آپ نے قیام کیا. تو یہ مبارک خاندان وہاں سے اور جس جگہ چلا اپنے قدموں سے قدم خدا کی غیر آباد زمین کو انہوں نے آبادی کے اندر تبدیل کیا. اب تاریخ کا مطالعہ کریں ایسے خدا کے بندے اپنے جاہ و ملال کو
اپنی ساری خاندانی ریاست کو چھوڑ کر جب ایسے علاقے کے اندر قدم رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مبارک قدموں سے قسم خدا کی دنیا کی تاریخ دنوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ سفر شروع رہا اور سفر کرتے 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 آپ حضرت پیر محمد شاہ اکبر جیلانی رحمۃ رضوان پنجاب سے چلے اور پنجاب سے سفر کرتے 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 آپ بڑا مالانی پہنچے اور بڑا مالانی سے سفر کرتے ہوئے آپ گاگودر پہنچے تو آپ کے مبارک گھرانے کے اندر ہمارے جس کو ہم ناشر کلام رسول اللہ حضرت پیر سید علی اکبر شاہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور آپ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنے مقام عطا فرمائے، آپ کا قد کتنا بلند تھا، تاریخ میں ایسی ہمیں خوب مثالیں کم ملتی ہے۔ کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ مشک آہ تو خود بخود گویت نہ آہ تو اتار بگویت، کہ مشک اس کو قد خود مانگتی ہے، اتار کو ایڈوٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قدر جوہر بشناست جوہری قدر زر شناست زرداگری، موتی کی قدر تو موتی والا جانتا ہے اور سون کی قدر تو سونار جانتا ہے۔ ہر کسی کو پتہ نہیں کہ سون کا کیا قدر ہوتی ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں کہ جوہری کی قدر کیا ہوتی ہے۔ مشک اس کو کہتے ہیں کہ ایڈوٹائی کی ضرورت نہیں۔ آپ کے مبارک گھرانے میں حضرت شاہ علی اکبر شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوا۔ اب اس مرد مجاہد نے اپنے نوری نگاہ سے اور اپنے نگاہ فیض سے تاریخ دلوں کو روشن کیا اور اپنے علاقے کے اندر آج ہمیں جو یہ ہریالی نظر آتی ہے، ایک ظاہری ہریالی نظر آتی ہے، ایک باطنی ہریالی نظر آتی ہے۔ اس ظاہری ہریالی تو لہراتی تمہیں نظر آ رہی ہے، جو آپ کا علاقہ یہ کشمیر کی خطے کی طرح سرسبز سمداب ہوا، یہ کسی اور کے قدموں کی برکت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کے مبارک قدموں سے غیر آبادی آبادی میں تبدیل ہو جاتی ہے، نفرت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، خون کے رشتے ایمان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو جہالت کی دبی چادر میں تھے ان کو اللہ نے علم کی روشنی سے آشنا کیا۔ آپ کو گھر گھر فضلہ اکبری کے چہرے جو تمہیں نظر آتے ہیں اور آپ کو گھر گھر جو علم کا فیضان نظر آتا ہے۔ آپ اپنے علاقے کی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ہمیں ہمارے اکابر بزرگان دین یہ کہتے تھے، جس زمانے میں پیر حاجی علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تھا اور اس کے بعد ہمارے مرشد اعظم قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین غوث زمان قطب ربانی حضرت پیر محمود شاہ جیلانی رحمۃ رضوان کا دورہ ہوا، اس زمانے کے اندر اپنے علاقے گھر کے اندر صرف 2 مولانا تھے۔ ان میں سے ایک ہمارے استاد محترم جس کا نام تھا مولانا عبدالحق بھائی صاحب، جو مظہر اسلام بریلی شریف سے فارغ ہوئے تھے، اور دوسرے ہمارے استاد و حضرت تھے، ان کا نام بھی مولانا عبدالحق ساوائی تھا۔ لوگ یہ بات کرتے کہ اگر میت ہو جاتی تھی تو کئی دنوں تک انسان کو رکھنا پڑتا تھا، دور دراز سفر کر کے لوگ جاتے تھے اور انہی میں سے کسی کو بلا کر غسل دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کا وجود اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جس زمانے کے اندر آپ نے قدم رکھا جہالت کا تاریخی دور تھا اور دور دراز علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مبارک وطن سے محمود الاولیاء علیہ رحمۃ رضوان کو کیسے ظاہر کیا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، جب پیر صاحب قبلہ دادا مرشد علیہ رحمۃ رضوان مرشد کی تلاش کے اندر یہاں سے سفر کرتے ہیں، کیونکہ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے بغداد طیبہ سے لے کر جب تک رونی شہید کے اندر ہمارے پردادا مرشد
حضرت محمد شاہ اول علیہ رحمت رضوان کا زمانہ تھا تو سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر آپ بیعت کرتے تھے، لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر آپ کی ابھی بیعت نہیں تھی۔ تو پھر آپ نے اپنے بیٹوں میں سے تمام بیٹوں کو وصیت کی کہ اپنے اعتبار سے آپ مرشد کی تلاش کرو۔ تو ہمارے دادا مرشد کی تلاش میں نکلے۔ بڑی لمبی داستان ہے، سفر کرنے کا پہنچے، کبھی ملتان پہنچے، کبھی بڑی آپ نے بڑی بڑی خانقاہوں کی آپ نے خاک چھانی، لیکن جہاں بھی پہنچتے تھے ہماری امانت ہمارے پاس نہیں ہے، کیوں یہ امانت اہل دل کی جو ہوتی ہے وہ اہل دل کے پاس ہوتی ہے۔ جیسے لاہور کا فلسفی بیان کرتا ہے کہ میں سے سفر داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں پہنچا۔ داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں نے ان سے اپنی باطنی امانت چاہی، اور باطنی امانت جب میں نے طلب کی تو مراقب ہے کہ یہاں تمہاری امانت نہیں، آگے سفر کرو۔ میں سفر کرتا ہوا دہلی پہنچا، محبوب الہی کی بارگاہ میں نے اپنی باطنی امانتوں سے ہوتا ہے کہ آگے چلے جاؤ۔ فرماتے میں سفر کرتا ہوا میں پانی پر پہنچا، بھو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں۔ بھو علی شاہ قلندر اور حضرت امام ربانی کے 5ویں پشت میں آپ کے جد اعلیٰ شاہ رفیع الدین دونوں ہم عصر تھے، اور دونوں نے شہر سرحد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اور جب علاء الدین خلجی نے چتور کے قلعے فتح کرنا چاہا، کئی دن لگ جاتے ہیں، چتور کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ آخر کار حضرت شاہ علاء الدین خلجی شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ خدا کے واسطے دعا کرو کہ چتور کا قلعہ فتح نہیں ہوتا ہے۔ تو شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو چتور کے قلعے کی فتح کے پاس میرے پاس دعا کے لیے آیا ہے؟ تمہاری فوج کے اندر ایسا مرد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اس کی دعا سے چتور کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ میرے فوج کے اندر کوئی ایسے اللہ کا بندہ ہے؟ کہا میں تجھے نشانی بتاتا ہوں، جب رات کا آخری پہر ہوگا، تمام دنیا کی تھی نیند میں سوئی ہوگی، پچھلی راتیں رحمت ربی کرے بلند آوازہ، بخشش مکن والیا کھلا ہے دروازہ، رات پوے پہ دے بندانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن کی ستیاں آن جگاوے۔ کہ آدھی رات کا وقت ہوگا، پچھلا پہر ہوگا، تمام دنیا اس وقت میں تو تہجد کے وقت، اور اس زمانے میں ایک جھونکا آئے گا ہوا کا تیز، جتنے بھی چراغ خیموں کے اندر جلتے ہوں گے سب گل ہو جائیں گے، اور سخت آندھی اور طوفان کے ایک چراغ تمہیں نظر آئے گا، اس کے پاس چلا جانا، چتور کا قلعہ فتح ہو۔ یہ بتاتی ہے علاء الدین خلجی خود بھی رات کو اٹھے اور آپ نے دیکھا ایک ہوا کا اور سمتا سے چلا کہ جتنے بھی چراغ تھے خیموں کے اندر سارے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھتا تو ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آیا، اس میں حسین چہرے والے ایک بزرگ کو دیکھا، اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ کہا کہ مجھے پتہ نہیں کہ گزری کے اندر لال پوشیدہ ہے، خدا کے واسطے دعا کرو کہ چتور کا قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا کہ کس نے تجھے بتایا ہے؟ کہا کہ جس نے بتایا مجھے بتایا۔ کہا یاد رکھو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مولا جب میرا راز ظاہر ہو جائے تو میری آخری زندگی کی رات ہو، اب میری راز ظاہر، میرا راز ظاہر وجہ سے کل تجھے فدا کا چتور کا قلعہ تجھے فتح مبارک، لیکن جس شخص نے تجھے بتایا ہے اس کو کہتے کہ غسل بھی خود دے اور اپنے ہاتھوں سے غسل کے بعد جنازہ مجھ پہ پڑھے، اب میری زندگی کی آخری رات ہے۔ خدا کے بندے حضرت اللہ میں اقبال بیان کرتے ہیں ہوا پانی پر پہنچا
بارگاہ میں اپنا اشارہ ہوتا ہے جاؤ، سفر کرتے شاہ کا شام ایسی جگہ پہنچا شریف کے نام سے یاد کرتی ہے، سے میں نے اس مرد مجاہد کو دیکھا اور عقیدت و محبت سے ان کی زبان سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، مجدد کی لحد پر وہ خاک زیر فلک مطلع انوار، وہ خاک ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے ہے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے پر وقت جس کو کیا خبردار، فرماتے جب میں نے سرحد قدر قدم رکھا اور اپنے نگاہوں سے میں نے مرد مجاہد کے مزار کو دیکھا، میری باطنی کیفیت مجھے مل گئی۔ تو اس طرح ہمارے دادا مرشد سفر کرتے ملتان پہنچے، ملتان میں آپ نے مراقبہ کیا، آدھی رات کا وقت تھا، ملتان شریف سے اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ اب سفر کرتے حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد سے آپ ملاقات شریف پہنچے، لیکن ملاقات شریف ابھی وہ مرد کلندر نہ ملا، واپس آ کر آپ اسی مسجد کے اندر قیام کرتے ہیں، ایک مجذوب ملتا ہے، آپ نے مجذوب کو دیکھ کر یہ کہا اب فیض کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، میں کتنے دن سے مارا پھر رہا ہوں، مجھے میرا مقصد نہیں ملتا ہے۔ تو اس وقت میں کہا کہ میاں سید صاحب ابھی تم نے میرے سرخ آنکھیں والے مرشد کو نہیں دیکھا ہے، تو سرخ آنکھوں والے مرشد کو دیکھے گا تو سارے گلے شکوے تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ کہا بتاؤ تو صحیح وہ تمہارا سرخ آنکھوں والا مرشد کون؟ کہا کہ وہ شاہ قادیار جس کو دنیا شاہ صدیق اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ مدینے سے، وہ پنجاب سے نہیں، وہ کسی اور علاقے سے نہیں، وہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے، اور ان کے نور سے اعلیٰ حضرت بزر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ وہ مرد مجاہد ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرو کہ پچھلے زمانے کے اندر جب باراتیں جاتی تھی، اس زمانے کے اندر دلہن کی بارات اور دولہے کی بارات ساتھ میں چلی جاتی تھی۔ جس زمانے کے اندر آپ دہلی رہتے تھے اور سفر کر کے مدینہ طیبہ بعد پہنچے، مدینہ طیبہ سے آپ کو اویسی فیض ملا، اس زمانے کی بات ہے کہ بارات کے اندر ایک کشتی کے اندر دلہن ہے اور ایک کشتی کے اندر دولہا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کشتی نظرے آبادی ہو گئی، دولہا بھی غرق ہو جاتا ہے، کشتی غرق ہو جاتی ہے دلہن کی، اور دولہے کی بھی کشتی غرق ہو جاتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا تو کشتی میں دو کے سوا کوئی نہیں بچتا ہے، اب نہ دولہے کو خبر نہ دلہن کو خبر۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سفر کرتے کرتے کنارے پہ پہنچے اور وہ بھی کنارے پہ پہنچی، اب نہ دلہن کو پتا کہ دولہا کہاں چلا گیا اور نہ دولہے کو پتا کہ دلہن کہاں چلی گئی۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ اب میں سفر کرتے کناروں پہ پہنچا ہوں اور کسی میں مرد کلندر کی بارگاہ میں پہنچوں، تو حضرت بزر جان جانا شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور وہیں کا خاتم بن کے رہ گیا۔ تاریخ میں یہ بتاتی ہے کہ ان کے جانوروں کو چراتے تھے اور رات کے وقت میں مرشد تھوڑا ان کو پڑھاتے تھے۔ اتفاق ایسا کہ فارسی زبان پڑھتے پڑھتے یہ بیت ان کے نظروں کے سامنے آیا، ذمہ سجاد رنگی کن اگر پیر مغا گویت کہ سال کی بے خبر نہ باشد راہ رسم و منزل ہاں، فرماتے کہ اگر مرشد برحق کہے نماز پڑھنے کے مصلے کو تو شراب سے رنگین کر تو کر دے، کیوں؟ سالک بے خبر نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ باخبر ہوتا ہے۔ مرشد سے کہتے سرکار اس بیت کا مطلب تو سمجھا، کبھی تھوڑا وقت باقی ہے، وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ 2-1 مہینے اور گزر گئے، پھر مرشد کے پاس یہ بیت آیا، ذمہ سجاد رنگی کن اگر پیر مغا گویت کہ سالک بے خبر نہ باشد راہ رسم و منزل ہاں، کہ نماز پڑھنے کے مصلے کو اگر مرشد کہے شراب سے رنگین کر تو کر دے، سالک بے خبر نہیں ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے۔
تو آپ نے کہا پڑا تو نے ضد کیا. اس زمانے کے اندر آپ نے سکہ نکالا چاندی کا اور فرمایا کہ دہلی کے فلاں رنڈی خانے میں چلا جا. دل میں اس نے سوچا کہ میرا مرشد مجھے ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں طوائف کا اڈا ہو. آپ نے فرمایا کہ جا ٹکٹ لے کے اندر چلا جا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے جیسے اس نے ٹکٹ لے کر اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا, جیسے دروازہ کھلا تو عورت کی نظر جب چہرے پہ پڑی بے ہوش ہو جاتی ہے. ہوش ہونے کے بعد عورت نے جب اپنے دولہے کا چہرہ دیکھا تو اس نے الحمدللہ کہا. وہ اس نے اپنی عورت کو دیکھا تو اس کا حال اور ہونے لگا. اس نے کہا بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. کہا مسئلہ میں کیا بتاؤں کہ مجھے 4 مہینے ہو چکے.